القلب إيمانا ويا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ ہی لیا ہوگا، ملک پاکستان میں مناظروں اور مباحثوں کا ایک میرے خیال میں ایک سیزن شروع ہے۔ ایک طرف مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مسئلہ چل رہا ہے۔ مسئلہ تو نہیں، ایک دعوت دین و فکر ہی ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف گلگت میں مباحثوں کا ایک دوسرے کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی جائے اور پھر اس میں کودا جائے۔ بہرحال گلگت والے معاملے پر پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ آج اس حوالے سے ہی بات کرنا مقصود ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ایک دوسرے کو چیلنج کیا ہے، تو اس کا ایک جو پہلا جو غیر حتمی نتیجہ ہے وہ کل موصول ہوا، تو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ مفتی طارق مسعود صاحب تو کافی عرصے سے دعوت دے رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہ آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں۔ اصل میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو مسئلہ ہے، اچھے نوجوان ہیں، اچھی دعوت دین و فکر لے کر چلے تھے، لیکن ان کی دعوت میں جو یہ رافضیت آ گئی ہے جو قابل تشویش ہے، اور اس پر سب علماء اہل سنت سب کو اس بات پر تشویش ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور لیکن دعوت جو ہے نا مکمل طور پر عقائد کے لحاظ سے وہ رافضیت کی لے کر چلتے ہیں۔ واللہ بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا موقع بھی فراہم کیا، اچھے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے اکیڈمی قائم کی، آپ کا طرز فکر، آپ کا جو حالانکہ یوٹیوب پر آپ کے ملینز میں فالوورز ہیں، لیکن آپ کا یوٹیوب سے پیسے نہ لینا، اور اسی طرح جو آپ کا طرز فکر ہے کہ بھئی سننے میں ہے کہ پرانی سی موٹر سائیکل ہے اور پرانی سی ایک گاڑی ہے، اس پر ہی آپ کا سفر ہوتا ہے، گزر بسر ہوتا ہے، حالانکہ آپ اس یوٹیوب کی ارننگ سے ہی آپ مہینے کے لاکھوں میں پیسے کما سکتے تھے۔ آپ ملک پاکستان کے بڑے یوٹیوبرز میں سے ہیں آپ، اور آپ کے درس چلتے بھی یوٹیوب پر ہی ہیں، واحد ذریعہ آپ کا دعوت و تبلیغ کا یہی ہے۔ تو آپ نے جس شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے نا، بلکہ شہد تو نہیں کہوں گا، ڈیمبوؤں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے، شہد تو بڑی عظیم چیز ہے۔ تو اپنے اہل سنت کو چھیڑ کر رافضیت کی جو تبلیغ شروع کی، آپ کا توحید پر کام بہت اچھا ہے، رسالت پر کام بہت اچھا ہے، لیکن صحابہ کے معاملے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک پاکستان میں جو اہل سنت حضرات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر جو ہے نا، پیغمبر وہ اللہ کا انتخاب ہے، اور جو صحابہ ہیں نا، صحابہ وہ پھر اللہ کا انتخاب تو ہے ہی ہے، تو وہ پیغمبر کا انتخاب ہے، وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ پیغمبر پر نعوذ باللہ آپ کا ڈائریکٹ الزام جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں میں مخلص، اپنے ساتھی اچھے مخلص نہیں چن سکے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو سارا جو دار و مدار ہے وہ ان روایات پر ہے کہ جو غالی شیعہ یا غالی رافضی جو ہے نا ان لوگوں سے لی گئی ہیں، تو وہ تو خیر ظاہر بات خود بھی مخالف ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو جب آپ نے ایک دفعہ مناظرے کے لیے چیلنج کر دیا اور آپ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ آئیں میرے پاس، ویڈیو کیمرے لے کر بھی آ جائیں اور لائیو چلائیں، سب کچھ کریں، تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح۔ اور آپ کو خیر جہاں تک مفتی طارق مسعود صاحب کی بات ہے، وہ علمی شخصیت ہیں، آپ اگر مل بیٹھ کر کوئی اس پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اہل سنت سے ہی ہے۔ اگر آپ اللہ بخدا فروعی اختلافات پر بھی رہتے نا کہ یار تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی 8 تراویح پڑھنی چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے، تو ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے۔ اب جیسے آپ تو انجینئر ہیں اور وہ دوسرے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اللہ بخدا اس کے لوگ کتنی عزت کرتے ہیں، اور اہل سنت میں سے، دیوبند میں سے، بریلویوں میں سے بھی،
ان کے تقابل ادیان پر ان کے جو لیکچرز ہیں دنیا سنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فروغ اختلافات ہمارے بھی ان کے ساتھ ہیں، جیسے وہ رفع یدین کے قائل ہیں، اہل سنت والجماعت دیوبند اور فقہ حنفی والے وہ رفع یدین کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح 8 تراویح ہو گئی ہیں، اور بھی کچھ جیسے مسائل وغیرہ ہیں، بہت سارے فروع اختلافات ہیں۔ اگر صرف انہی پر رہا جاتا تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ نے جو دین کی بنیادی اساسات کو چھیڑا تو ظاہری بات ہے اس سے تو مسائل پیدا ہونے ہی تھے، اور آپ نے بھی پھر ایسے دینی مسائل کو چھیڑا کہ جو مطلب کہ آج تک آپ اپنے اساتذہ کے بارے میں نہیں بتا سکے۔ آپ نے دین کے بنیادی علم حاصل کہاں سے کیا؟ آپ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، آج تک اپنے آپ کو آپ نے علمی انجینئر تو نہیں کہا، کتابی انجینئر تو نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر بات ہے انجینئرنگ بھی آپ نے کہیں سے پڑھی ہوگی، تو جب انجینئرنگ آپ نے کسی سے پڑھی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ بھی کسی سے پڑھتا ہے، حالانکہ ان پر کتابوں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ جب کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، کسی اور شعبے میں نہیں جا سکتا، تو پھر صرف کتابیں پڑھ کر پھر دین کی تبلیغ شروع کر دے اور وہ بھی اس کا اپنا علم بھی پختہ نہ ہو، تو اس کے بارے میں پھر کیا کہا جائے؟ کوئی دین کوئی مذاق ہے کیا؟ کوئی گپ ہے؟ جب تک آپ کسی صحیح معتبر عالم دین سے دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس قسم کے مسائل تو پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ خیر، جو ہوا اچھا نہیں ہوا، ہم آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر لے کر آئے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، نہ کہ گمراہی کا۔ اچھے اچھے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ اپنے بنیادی علم ہم آپ کو زیادہ وہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ اپنا صحابہ کے بارے میں آپ کا جو ایمان ہے وہ بالکل آپ صحیح کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ، توحید، رسالت وغیرہ یہ آپ ٹھیک کر لیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ رفع یدین کرتے ہیں، 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اختلافات ہیں اور فروعی اختلافات ہیں، لیکن ہمارا پھر آپ کا وہ مسئلہ نہیں ہے جیسے ابھی ہے۔ بس آپ رافضیت کی جو ہے نا وہ جو تبلیغ ہے، یا تو آپ کھلے طور پر آپ کہہ دیں کہ بھئی میں ان مسئلے میں رافضی ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر تو علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کہیں بھی اپنے آپ کو اہل سنت اور تبلیغ بھی آپ کی رافضیوں والی ہو تو یہ پھر مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ نے خود مناظرہ کا چیلنج کیا، اور پھر علماء کرام مقامی جو تھے پنڈی سے وہ آپ کے پاس آئے بھی، پھر آپ نے ان کے ساتھ پھر جو معاملہ ہوا وہ ہم آپ کو پھر ویڈیو پر دکھا دیتے ہیں۔ یہ تو مقامی علماء کرام تھے، اگر مفتی طارق مسعود صاحب ادھر کراچی سے جہاز کا ٹکٹ کروا کر آ جائیں، پھر ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا کوئی معاملہ ہو جیسا کہ ابھی ہوا ہے جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، پھر تو پھر عجیب سونے پر سہاگا ہی کہا جا سکتا ہے، پھر کیا ہوگا یہ۔ پھر چلیں بارہ دیکھیں آپ جو معاملہ ہوا، مقامی علماء کرام ان کے پاس آئے تو پھر کیا معاملہ ہوا خود ہی دیکھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا، وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا، وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطا اسے مان لوں گا۔ مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں، ویڈیو ریکارڈ ہو، لائیو چلے۔ مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں، ویڈیو ریکارڈ ہو، لائیو چلے، تو حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا سامنے آ جائے انشاءاللہ۔ جہلم کی طرف سفر ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ عبدالغفار ذہبی صاحب حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ کوشش ہوگی وہاں بھی ہم لائیو چلائیں ویڈیو کو، تو اگر لائیو کی اجازت نہ مل سکے تو پھر انشاءاللہ العزیز ریکارڈ کر لیں گے ویڈیو کو۔ جہلم ہم پہنچ گئے ہیں، تو جہلم کی مشہور شخصیت آپ کو پتہ ہے کون ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کے پاس جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جہلم کی مشہور شخصیت انجینئر محمد علی مرزا کا ارادہ ہے، اس سے وقت طے ہے، اس سے مناظرہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو حضرت استاد محترم کا مناظرہ ہوگا، ہم انشاءاللہ استادوں کے معاون ہوں گے، تو آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔
جی ہاں ٹھیک ہے جی. جی ہاں اور کیمرے ہی سے ڈالتے ہیں. کیمرے ہی سے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم آئے ہیں تو ہم بھی تو معذرت کے ساتھ حضرت ہم اپنی ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں. آپ اپنی بنا کر ڈالیں. آپ اپنی ڈالیں. نہیں تو اپنی بنا رہے ہیں نا, ہمارے جا رہے ہیں نا. مطلب میری بات یہ آپ میری بات سنیں, میری گزارش سنیں. آپ اپنی ویڈیو بنائیں اپنے کیمرے سے. آپ اس طرح نیٹ پہ چڑھائیں. نیٹ بھی اپنا, بل بھی اپنا, موبائل بھی اپنا, کیمرہ بھی اپنا. ہم اپنی ویڈیو بناتے ہیں, آپ اپنے گھر ہم اپنے نیٹ سے چڑھائیں گے, اپنے خرچے سے چڑھائیں گے. اپنے گھر بنا. جب کسی کے گھر پہ آتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ تصویر نہیں بنا سکتے تو نہیں بنا سکتے. اور وہ دیکھیں جو اصول کی بات ہے. یہ سامنے ریسرچ اکیڈمی ہے جی حضرت صاحب کی. حضرت صاحب ویڈیو بنانے کے انکار کر رہے ہیں کہ لائیو ویڈیو بھی نہیں بنانی, موبائل سے بھی نہیں بنانی, کیمرے سے بھی نہیں بنانی, بس بند کمرے میں شیر بنے رہو. تو ہماری سے گزارش ہے اگر یہ سن رہا ہو تو ہمیں اندر بلائے. ہم وہاں سے پنڈی سے چل کے آئے ہیں, لیکن یہ بندہ بھی کہتا ہے جی بغیر کیمرے کی بات کرنی ہے. بغیر کیمرے کی تو پھر کیا فائدہ؟ پہلے اپنے کیمرے سے بنا, ہمیں اپنے کیمرے سے ویڈیو بنانے دے. بھائی لوگ پہلے بھی نہیں مانتے تھے بغیر کیمرے کے. کہہ رہے جی ایس ایچ او صاحب نے منع کیا. ابھی ایس ایچ او کا سہارا لیا جا رہا ہے, قانون کا سہارا لیا. المدد یا پولیس, المدد یا ایس ایچ او, یہ ان کا عقیدہ توحید ہے. یہ لائیں حضرات گزابی صاحب کو لائیں. اب وہی تیار نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں لیبارٹری کے سامنے یہ بچے سامنے لیبارٹری بھی دکھائیں. ہاں, اور وہ یہ بھائی سامنے لیبارٹری حال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کیمرے سے اس کو مطلب ریکارڈ بھی نہیں کرنے دیں گے. مقصد تو پھر نہیں ہے بات کرنے کا, لائیو بھی نہیں چلا سکتے. اور آپ جو ہے نا موبائل سے بھی ویڈیو نہیں بنا ابھی تو یہ باہر ان کے پرندوں نے کہا ہے, اور خود وہ تیار ہے یا نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے وہ خود بھی تیار ہے. اسی طرح مجھے بھی لگ رہا ہے, کیونکہ جس طرح کمنٹ میں اپنا تبصرہ دیتے رہیں جی, ہم بغیر کیمرے کی بات کر لیں اس سے یا نہ کریں, اپنی رائے دیتے رہیں. ہاں یہ بات ہے بالکل. تو یہ علمی کتابی بندے کا حال ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کیمرے میں ہمارے ماشاء اللہ دیکھیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ان پہ اعتراض بنتا ہے نا, ان کا بھی تو اعتراض بن سکتا ہے کہ کیمرہ کا ویڈیو نہ بنے. لیکن الحمدللہ یہ دلیر شیر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی, یہ دیکھیں سب مولانا ہمارے دلیر شیر ہیں جو آگے سینہ تھام کے ان کے گھر میں گھس کے ان کو بلا رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا نہیں, باہر بھی نہیں آ رہے, وہ بات کرنے کا تو رہی دور گیا. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ان کی بزدلی کی دلیل ہے. بزدلی کی دلیل ہے. بالکل انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, تاریخ دی ہے, ہم آ گئے ہیں, اس کے گھر میں آئے ہیں, اس کے ریسرچ لیبارٹری کے باہر کھڑے ہیں. حضرت صاحب اندر سے کیمروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں, پولیس بیٹھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں جی ایس ایچ او صاحب کا آرڈر ہے کہ جو ہے نا آپ نے کیمرے کے بغیر بات کرنی ہے, نہ آپ نے موبائل کا کیمرہ بھی نہیں استعمال کرنا. اس ظالم کے بچے, تو پھر جو اتنی ویڈیو بناتا ہے 4-4-6 لاکھ کے کیمرے کی, تو پھر کیسا شیئر بنا رہتا ہے؟ تو ہماری ویڈیو نہ بنا. میں نے اس کو کہا ہم اپنے موبائل سے اپنی ویڈیو بناتے ہیں, میں نے موبائل کی بھی پرمیشن نہیں ہے. تو امت کو پھر دکھا نا, تو علمی کتابی آدمی ہے. ایسا علمی کتابی آدمی کے کیمرے کے سامنے تیری جو ہے نا پتہ نہیں کیا تیرے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے, خوف آ گیا تجھے, اللہ سمجھ دے. لیکن ہم فی الحال بیٹھے ہیں, دیکھو اللہ کرے تیار ہو جائے. ہم کوشش تو پھر بھی آخری دم تک کوشش کریں گے, ہمارے ساتھ گفتگو کرے اور آن کیمرہ کرے تاکہ امت دیکھے نا. امت دیکھے, دنیا کو تو کیمرے پہ دکھاتا ہے نا, یہ بات ہے. تو ابھی ہمیں کیوں نہیں کیمرے پہ دکھا رہا, کیوں نہیں ہمارے سامنے بیٹھ رہا کیمرے کی صورت پھر تو دنیا میں بے نقاب ہو جائے گا نا. ہاں انشاءاللہ ہوگا, ویسے بھی ہوگا انشاءاللہ, اس کے دن ویسے بھی کم ہے. یہ اس کی مثال یہ ہے نا, اب اپنے ساتھ جو ابھی ایک بزرگ ملے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی پرمیشن نہیں ہے بڑوں کی طرف سے. اب کیا پرمیشن نہیں ہے بھائی, اندھوں میں کانا راجہ بیٹھا ہوا ہے, جائل بٹھا کے 20-25 جائل بٹھا کے حکومت کے انڈر میں رہتا ہے. کیوں جی, موبائل بھی حکومت کے انڈر, اندھوں میں کانا راجہ ہے نا, سارے اندھے بٹھائے ہوئے کانا ہے, تو وہ جناب راجہ بنا ہوا ہے. یوٹیوب پہ پھر کیوں دیتا ہے ویڈیو اپنی؟ ہاں یہ بھائی یوٹیوب چینل ہی بند کر لے, کیمرے ختم ہی کر دیں. یوٹیوب پہ بڑی بڑی شخصیات کو نتھاڑ رہا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ نہیں رہا. ہاں یہ بات. بہرحال چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. آج کے دن جناب مرزا محمد علی صاحب سے کئی موضوعات پہ گفتگو ہونی تھی, جو کہ انہوں نے اپنے چینل پہ بیٹھ کر سنی مسلمانوں کو غلط گائیڈنگ کر کے گمراہ کیا ہوا ہے. تو آج اس کے ازالے کا پروگرام بھائی انیس صاحب اور بھائی مکرم صاحب نے آپس میں طے کر کے بنایا تھا, اور ان کے توسط سے ہمیں پتہ چلا کہ آج کی باقاعدہ گفتگو جو ان کے ساتھ مناظرے کی صورت میں یا بحث کی صورت میں ہونی تھی, اس کے لیے ہم حاضر ہوئے. اور جو ہی ہم ان کے گیٹ پر پہنچے اور گیٹ سے اندر انٹر بھی ہوئے, تو ان کے جو اسسٹنٹ لوگ ہیں انہوں نے اس سے ندیم صاحب
انہوں نے اس سے انکار کیا کہ ہمارے حضرت گفتگو نہیں کرتے اور نہ ہم کرنے دیں گے. ہم نے کہا ہم ویڈیو بھی بنائیں گے تاکہ جن جن اشکالات میں لوگوں کو مبتلا کیا ہے تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے. تو اس پہ ہم ان سے باقاعدہ فیس ٹو فیس گفتگو کرنے آئے تھے. تو اس پر اس نے پہلے تو حامی بھری کہ بات کروں گا، لیکن اب جب ہم یہاں پہنچے 10 ساتھیوں کے ساتھ، جو کہ میرے ساتھ مولانا انصر باجوہ صاحب بھی موجود ہیں اور اسی طرح مولانا موصف صاحب اور مولانا محمد عثمان صاحب، عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں. تو ہم گئے اور انہوں نے ندیم صاحب جو ان کے اسسٹنٹ ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا اور دھمکیاں بھی دی کہ آپ جائیں تو ٹھیک، ورنہ ہم پولیس والوں کو رپورٹ کر کے آپ کو یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے. تو ہم نے کہا بھی ہم اس کو ویڈیو بنائیں گے تاکہ پوری دنیا دیکھے. تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو ہم نہیں بنانے دیں گے، لیکن ہم نے کہا چلو ویڈیو کے بغیر بات کریں گے، لیکن کہنے کا ویڈیو کے بغیر بھی گفتگو ہم نہیں کرنے دیں گے. تو بہرحال آج پتہ چلا کہ جو صرف بند کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو غلط گائیڈنگ کرتا ہے، آج وہ اہل حق کے سامنے بیٹھنے سے بالکل تیار نہیں ہوا اور بھاگا ہے. اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ نہ اس کو یہ جرأت ہے کہ وہ کبھی گفتگو کرے. وہ سادہ لوگوں کو پھنساتا ہے، اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ خود اہل علم ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان، سادہ مسلمان جو ہیں، ان کو اس کے فریب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلط باتوں کی تردید کرنے کی توفیق بھی دے. اور ہم لوگوں سے کہیں گے کہ آپ اہل حق کے ساتھ اپنا دامن کو وابستہ رکھیں، اور ایک ان ایجوکیٹڈ اسلامک ایجوکیشن آدمی کو اپنا رہبر ماننا اور سکالر ماننا بے وقوفی ہے. جس کو حدیث کی تعریف نہیں آتی، علم حدیث نہیں جانتا، جو عربی عبارت پڑھ ہی نہیں سکتا، جو باقاعدہ عالم ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے ساتھیوں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اس کو دین کا گائیڈر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی اسلامی جو ہے تعلیم بالکل صفر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی سے لوگوں کو بچائے. میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ اس سے بچ کے رہیں، یا کم از کم وہ سرٹیفائڈ ہونے کے لیے جو ماہر حضرات ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.